بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے بہتر کر دینا، آمین۔ خوش آمدید۔ آج ہم کیلنڈر کے خاص دن 13 نومبر کی تاریخ میں ذرا گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ انگلش اور اردو ویکیپیڈیا مضامین سے لیا گیا ہے جو اس تاریخ سے جڑے اہم واقعات، شخصیات اور کچھ دلچسپ پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ جی، تو آج کوشش یہ ہوگی کہ ان معلومات میں سے کچھ خاص نکالیں اور دیکھیں کہ یہ ایک دن 13 نومبر تاریخ کے آئینے میں کیسا نظر آتا ہے۔ بالکل، اور یہ واقعی ایک دلچسپ دن ہے۔ جب آپ اس تاریخ سے جڑے واقعات کو دیکھتے ہیں تو حیرت انگیز تضادات نظر آتے ہیں۔ تضادات کیسے؟ دیکھیں، ایک طرف تباہی اور جنگ ہے تو دوسری طرف آپ کو فن، ایجادات اور سماجی تبدیلی کی کہانیاں بھی ملتی ہیں۔ آج ہم یہی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ 13 نومبر کی تاریخ اتنے مختلف رنگ کیسے سمیٹے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر ماضی سے شروع کرتے ہیں۔ بہت پہلے 1002 عیسوی میں انگلینڈ میں ایک بہت ہی تاریک واقعہ پیش آیا، سینٹ برائز ڈے کا قتل عام۔ جی، سینٹ برائز ڈے۔ سنا ہے کہ بادشاہ ایتھلریڈ سیکنڈ نے ملک میں موجود تمام ڈینش باشندوں کے قتل کا حکم دے دیا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس وقت انگلینڈ میں کیا چل رہا تھا؟ اصل میں یہ اینگلو سیکسن انگلینڈ اور ڈینش وائکنگز کے درمیان وہ طویل عرصے سے جاری کشیدگی کا نتیجہ تھا۔ اچھا۔ ڈینش حملے ہو رہے تھے، ان کی آبادی کاری بڑھ رہی تھی، اور ایتھلریڈ، جنہیں دی ان ریڈی بھی کہا جاتا ہے، وہ شاید ان حملوں کے جواب میں یا کسی آپ کہیں سازش کے خوف سے انہوں نے یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ اس نے نہ صرف فوری طور پر تشدد کو جنم دیا بلکہ مستقبل میں ڈینش بادشاہوں کی طرف سے انتقامی حملوں کا باعث بھی بنا۔ تو یہ ایک وحشیانہ واقعہ تھا جس نے تعلقات کو بہت بگاڑ دیا۔ واقعی ایک تاریک آغاز ہے۔ اچھا، اس کے کچھ عرصے بعد 1093 میں ایلنک کی جنگ ہوئی، بیٹل آف ایلنک۔ جی، ایلنک۔ اس میں اسکاٹ لینڈ کے بادشاہ میلکم سوم اور ان کے بیٹے ایڈورڈ مارے گئے۔ اس کا اسکاٹ لینڈ پر کیا اثر پڑا؟ دیکھیے، یہ اسکاٹ لینڈ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ میلکم سوم ایک طاقتور اور کافی طویل عرصے تک حکومت کرنے والے بادشاہ تھے۔ انہوں نے اسکاٹ لینڈ کو مستحکم کرنے کی کافی کوشش کی تھی، تو ان کی اور ان کے وارث کی موت نے ایک طرح سے جانشینی کا بحران پیدا کر دیا، اور انگلینڈ کے ساتھ جو تعلقات تھے ان میں مزید پیچیدگیاں پیدا ہو گئی۔ یہ جنگ اسکاٹش تاریخ کا ایک اہم موڑ سمجھی جاتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب صدیوں کو پھلانگتے ہوئے 17ویں صدی میں آتے ہیں۔ 1642 انگلستان میں خانہ جنگی چل رہی تھی۔ جی، زوروں پر تھی۔ اور 13 نومبر کو ٹرنہم گرین کی جنگ ہوئی۔ آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ ایک اہم موڑ تھا، کیسے؟ جی بالکل، اس وقت شاہ چارلز اول کی جو شاہی افواج تھیں وہ لندن پر قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی۔ لندن پر؟ جی، اور پارلیمنٹری فوج، جس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ لندن کے عام شہری بھی شامل تھے، جی، انہوں نے انہیں ٹرنہم گرین پر روک لیا۔ اچھا، یہ لندن کا مضافاتی علاقہ تھا۔ اچھا۔ اب اگرچہ یہ کوئی بہت بڑی فیصلہ کن جنگ نہیں تھی، لیکن اس نے شاہی افواج کو لندن پر قبضہ کرنے سے روک دیا، اور لندن پارلیمنٹ کا مرکز تھا۔ تو یہ بہت اہم تھا۔ بہت اہم۔ اس سے پارلیمانی قوتوں کا حوصلہ بہت بڑھا اور جنگ کا پانسا پلٹنے میں آپ کہہ سکتے ہیں مدد ملی۔ لندن پر قبضہ نہ ہونا چارلز اول کے لیے ایک بڑی ناکامی تھی۔ اچھا، یعنی دارالحکومت محفوظ رہا۔ اب 18ویں صدی میں چلتے ہیں۔ 1775 امریکی انقلابی جنگ اور مونٹریال پر قبضہ، اس کی کیا اہمیت تھی؟ امریکی انقلابی افواج کے لیے یہ ایک اہم اسٹریٹجک کامیابی تھی۔ دیکھیے، مونٹریال اس وقت کینیڈا کا ایک اہم شہر تھا، جی، تو اس پر قبضے سے امریکیوں کو امید تھی کہ وہ شاید کینیڈا کو بھی انقلاب میں شامل ہونے پر قائل کر لیں گے، جی، اور شمالی محاذ پر برطانوی پوزیشن کمزور ہو جائے گی۔ اچھا، یہ پلان تھا۔ ہاں، پلان تو یہی تھا۔ اگرچہ کینیڈا کو ساتھ ملانے کی کوشش تو ناکام رہی، لیکن مونٹریال پر قبضہ وہ کچھ عرصے کے لیے امریکی حوصلوں کو بلند کرنے کا باعث ضرور بنا تھا۔ ٹھیک ہے۔ 19ویں صدی، اس میں 1833 کا ایک عظیم شہابی طوفان، گریٹ میٹیئر سٹارم کا ذکر ہے۔ یہ کیا تھا؟ کیا سچ میں کوئی طوفان تھا؟ نہیں، طوفان تو نہیں تھا۔ یہ دراصل لیومنڈ میٹیور شاور کا ایک آپ کہیں غیر معمولی طور پر شدید نظارہ تھا۔ اچھا؟ جی، اس رات شمالی امریکہ میں ہزاروں شہاب ثاقب فی گھنٹہ کی رفتار سے گرتے دیکھے گئے۔ لوگوں نے تو اسے ایسے بیان کیا جیسے آسمان سے آگ برس رہی ہو۔
اوہ خدایا! بالکل، یہ اتنا شاندار اور ظاہر ہے کچھ لوگوں کے لیے خوفناک منظر تھا کہ اس نے نہ صرف عام لوگوں کو حیران کیا بلکہ فلکیات دانوں کی شہاب ثاقب کے مطالعے میں دلچسپی بھی بہت بڑھا دی۔ میں تصور کر سکتی ہوں کہ کیسا منظر ہوگا۔ اچھا، اسی صدی میں 1841 میں جیمز بریڈ نامی ایک اسکاٹش ڈاکٹر نے اینیمل میگنیٹزم کا مظاہرہ دیکھا اور پھر ہپنوٹزم پر تحقیق شروع کی۔ یہ اینیمل میگنیٹزم کیا چیز تھی؟ اینیمل میگنیٹزم، اسے میسمرزم بھی کہتے ہیں، یہ فرانز میسمر نامی ایک جرمن ڈاکٹر کا نظریہ تھا کہ جانداروں میں ایک قدرتی توانائی کی منتقلی ہوتی ہے، ایک میگنیٹک فلوئڈ؟ جی، اور ان کا ماننا تھا کہ اس کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے۔ تو جیمز بریڈ نے جب اس کا مظاہرہ دیکھا، وہ اس فلوئڈ کے نظریے سے تو متفق نہیں ہوئے۔ اچھا۔ لیکن انہوں نے یہ مشاہدہ کیا کہ مریض ایک خاص ذہنی حالت میں چلا جاتا ہے۔ انہوں نے اس حالت کو ہپنوسس کا نام دیا۔ یہ نیند کے لیے یونانی لفظ ہے۔ ہپنوسس؟ جی، اور انہوں نے اس حالت کو نفسیاتی عوامل سے منسوب کیا اور اس پر سائنسی تحقیق کی بنیاد رکھی۔ تو آج جو ہم ہپنوٹزم یا ہپنو تھراپی جانتے ہیں، اس کی جڑیں بریڈ کی کام میں ہیں۔ واو، یعنی ایک طرح سے توہم پرستی سے سائنسی طریقہ کار نکلا۔ ہاں۔ اچھا، اور پھر 1887 میں لندن میں خونی اتوار، بلڈی سنڈے۔ یہ کس بارے میں تھا؟ یہ لندن میں سماجی اور سیاسی کشیدگی کا ایک عکس تھا۔ اس دن ٹریفلگر اسکوائر میں ایک بڑا مظاہرہ تھا۔ کس لیے؟ بے روزگاری کے خلاف اور برطانوی حکومت کی آئرلینڈ سے متعلق پالیسیوں کے خلاف۔ خاص طور پر آئرش ہوم رول کا معاملہ تھا۔ اچھا، آئرلینڈ کی خود مختاری؟ جی، زیادہ خود مختاری۔ تو پولیس اور فوج نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا، جس میں سینکڑوں افراد زخمی ہوئے اور کچھ ہلاکتیں بھی ہوئیں۔ اس واقعے نے برطانیہ میں آزادی اظہار اور پولیس کے اختیارات پر ایک شدید بحث چھیڑ دی۔ 20ویں صدی تو واقعی واقعات سے بھری پڑی ہے۔ 1918 پہلی جنگ عظیم ختم ہو رہی ہے اور اتحادی افواج قسطنطنیہ پر قبضہ کر لیتی ہیں۔ جی، سلطنت عثمانیہ کے دارالحکومت پر قبضہ، یہ تو بہت بڑی بات تھی۔ جی ہاں، یہ سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ جنگ میں شکست کے بعد اتحادی افواج یعنی برطانیہ، فرانس، اٹلی، ان کا دارالحکومت پر قبضہ کرنا وہ اصل میں سلطنت کے خاتمے کا عملی اعلان تھا۔ یعنی اختتام؟ ایک طرح سے، اگرچہ ترکی کی جنگ آزادی بعد میں شروع ہوئی جس سے ماڈرن ترکی بنا، لیکن 13 نومبر 1918 کا دن وہ صدیوں پرانی سلطنت عثمانیہ کے اقتدار کے خاتمے کی ایک اہم علامت ضرور ہے۔ صحیح۔ اور پھر انجینئرنگ کی دنیا میں ایک بڑا کام، 1927 میں ہالینڈ ٹنل کا افتتاح۔ یہ کیوں خاص تھی؟ ہالینڈ ٹنل جو ہے، یہ نیو یارک سٹی اور نیو جرسی کو دریائے ہڈسن کے نیچے سے ملانے والی پہلی گاڑیوں کی سرنگ تھی۔ پہلی؟ واہ! جی پہلی، اور اس وقت کے لحاظ سے یہ انجینئرنگ کا ایک شاہکار تھی۔ سب سے بڑا چیلنج پتہ کیا تھا؟ کیا؟ سرنگ کے اندر ہوا کی نکاسی، وینٹیلیشن، تاکہ گاڑیوں کے دھوئیں سے لوگ متاثر نہ ہو۔ ہاں، یہ تو مسئلہ ہوگا۔ بالکل، اس کے لیے ایک بہت جدید اور طاقتور وینٹیلیشن سسٹم ڈیزائن کیا گیا جو بعد میں بننے والی کئی سرنگوں کے لیے مثال بنا۔ اس نے ٹرانسپورٹیشن میں ایک انقلاب برپا کیا۔ اچھا، تو یہ صرف کھدائی نہیں تھی، ہوا کا نظام بھی ایک بڑا چیلنج تھا۔ اب آتے ہیں ثقافت کی طرف۔ 1940 میں ڈزنی کی فینٹیشیا ریلیز ہوئی۔ اسے انقلابی کیوں کہا جاتا ہے؟ فینٹیشیا کئی لحاظ سے انقلابی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ اس نے کلاسیکی موسیقی کے شاہکاروں کو اینیمیشن سے پیش کیا، جو اس وقت ایک بہت ہی آپ کہیں جرأت مندانہ قدم تھا۔ بالکل نیا خیال تھا۔ جی، دوسرا، ڈزنی نے اس فلم کے لیے ایک خاص اسٹیریو ساؤنڈ سسٹم تیار کیا جسے فینٹا ساؤنڈ کہا گیا۔ ہاں، فینٹا ساؤنڈ؟ جی، یہ سنیما میں اسٹیریو آواز کے ابتدائی استعمال میں سے ایک تھا۔ اس نے آواز کے تجربے کو بالکل بدل دیا۔ فینٹا ساؤنڈ؟ جی، اگرچہ فلم شروع میں مالی طور پر اتنی کامیاب نہیں ہوئی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اسے اینیمیشن اور فلمی تاریخ میں ایک سنگ میل تسلیم کیا گیا۔ اور پھر ایک ایسی چیز جو دنیا بھر میں پھیل گئی، 1947 میں سوویت یونین نے AK-47 اسالٹ رائفل کی تیاری مکمل کی۔ ہاں جی، AK-47 کلاشنکوو۔ اس رائفل میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ یہ اتنی مشہور ہوئی اور متنازعہ بھی؟ دیکھیں، AK-47 کی کامیابی کی کئی وجوہات تھیں۔ میخائل کلاشنکوو نے اسے دوسری جنگ عظیم کے تجربات کی روشنی میں ڈیزائن کیا تھا۔ یہ انتہائی سادہ تھی، قابل اعتبار تھی،
मतलब रिलायबल। ریلائبل؟ जी, हर किस्म के मौसम और हालात में काम करने वाली और बनाने में निस्बतन सस्ती थी। इसे चलाना और साफ करना भी आसान था। اچھا، इन खसूसियात की वजह से ये दुनिया भर की फौजों, गुरिल्ला तंजीमों और हत्ता के मुजरिमों में भी बहुत मकबूल हो गई। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस एक हथियार ने 20वीं सदी के दूसरे निस्फ में जंगों और तनाज़ुआत का नक्शा बदलने में अहम किरदार अदा किया है। واقعی اس کا اثر بہت گہرا ہے۔ और इसी दौर में 1956 में अमेरिका में एक अहम समाजी तब्दीली आई। सुप्रीम कोर्ट ने बसों में नस्ली इम्तियाज को गैर आईनी करार दिया। इस फैसले का पस मंजर क्या था؟ یہ فیصلہ شہری حقوق کی تحریک یعنی سول رائٹس موومنٹ کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس کا براہ راست تعلق مونٹگومری الاباما میں ہونے والے مشہور بس بائیکاٹ سے تھا۔ अच्छा, रोजा पार्क्स वाला वाक़या। بالکل، دسمبر 1955 میں روزا پارکس نامی ایک سیاہ فام خاتون نے بس میں اپنی سیٹ ایک سفید فام شخص کے لیے خالی کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس پر انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اس واقعے کے بعد مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی قیادت میں سیاہ فام کمیونٹی نے بسوں کا ایک طویل بائیکاٹ کیا جو تقریباً 1 سال چلا۔ تو 13 نومبر 1956 کا سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ اسی بائیکاٹ اور قانونی جدوجہد کا نتیجہ تھا جس نے پبلک ٹرانسپورٹ میں قانونی نسلی علیحدگی کو ختم کر دیا۔ یہ تو بہت بڑی پیش رفت تھی، لیکن جہاں ایک طرف سماجی انصاف کی فتح ہوئی، وہیں 1970 میں اسی تاریخ کو ایک خوفناک قدرتی آفت نے جنم لیا، بھولا سمندری طوفان۔ او ہاں، بھولا طوفان، یہ تاریخ کے مہلک ترین سمندری طوفانوں میں سے ایک ہے۔ کہاں آیا تھا یہ؟ یہ 12 اور 13 نومبر کے درمیانی رات کو اس وقت کے مشرقی پاکستان یعنی آج کے بنگلہ دیش کے گنجان آباد گنگا ڈیلٹا کے علاقے سے ٹکرایا۔ طوفان کے ساتھ جو سمندری پانی کا ریلا آیا، اسٹارم سرج، اس نے نشیبی علاقوں کو بالکل تباہ کر دیا۔ اندازہ ہے کہ 3 سے 5 لاکھ افراد۔ 5 لاکھ؟ جی، اور کچھ اندازے اس سے بھی زیادہ بتاتے ہیں صرف ایک رات میں ہلاک ہو گئے۔ مواصلاتی نظام تباہ ہو گیا، امدادی کارروائیوں میں تاخیر ہوئی، اس سے صورتحال اور بگڑ گئی۔ اس آفت نے نہ صرف بے پناہ انسانی نقصان پہنچایا بلکہ اس وقت مشرقی پاکستان میں جو سیاسی بے چینی تھی اسے مزید ہوا دینے میں بھی کردار ادا کیا۔ ناقابل تصور تباہی ہے۔ اسی طرح کی ایک اور قدرتی آفت 1985 میں کولمبیا میں پیش آئی جب نیواڈو ڈیل رویز آتش فشاں پھٹا۔ یہ بھی 13 نومبر تو؟ جی ہاں، یہ بھی 13 نومبر کا ہی دن تھا۔ آتش فشاں پھٹنے سے پہاڑ پر جمی برف اور گلیشیئر پگھل گئے، جس سے کیچڑ، پتھروں اور پانی کا ایک تیز رفتار سیلاب بنا جسے لاہار کہتے ہیں۔ لاہار؟ جی، اس لاہار نے قریبی شہر آرمیرو کو راتوں رات اپنی لپیٹ میں لے لیا اور تقریباً پورا شہر دفن ہو گیا۔ پورا شہر؟ جی، شہر کے 29,000 باشندوں میں سے تقریباً 23,000 ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ آتش فشانی خطرات اور پیشگی وارننگ سسٹم کی اہمیت کی ایک بہت المناک یاد دہانی ہے۔ بہت افسوسناک۔ ان سانحات کے بیچ 1994 میں سویڈن نے یورپی یونین میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک پرامن سیاسی پیش رفت تھی۔ بالکل، سویڈن نے ایک ریفرنڈم کے ذریعے یورپین یونین، اس وقت یورپی کمیونٹی تھی، اس میں شمولیت کا فیصلہ کیا۔ یہ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد یورپ میں جو تبدیلیاں آ رہی تھیں، یہ اسی کا حصہ تھا، جہاں کئی ممالک یورپی انضمام کے عمل میں شامل ہو رہے تھے۔ صحیح۔ اب ذرا پاکستان کی تاریخ میں 13 نومبر کو دیکھتے ہیں۔ یہاں بھی کئی اہم واقعات نظر آتے ہیں۔ جی، کافی ہیں۔ 1971 میں سلامتی کونسل کو بھارتی مداخلت پر اطلاع دینا، 1973 میں غلام مصطفیٰ خر کا وزیر اعلیٰ بننا، 1988 میں شناختی کارڈ کی شرط برقرار رکھنا، 1989 میں اوجڑی کیمپ رپورٹ، 1993 میں فاروق لغاری کا صدر منتخب ہونا، اور پھر 2009 کے دہشت گردی کے واقعات۔ جی، ان میں سے یہ اوجڑی کیمپ رپورٹ کا معاملہ کیا تھا؟ اوجھڑی کیمپ راولپنڈی میں ایک بہت بڑا اسلحہ ڈپو تھا، جہاں اپریل 1988 میں بہت خوفناک دھماکے ہوئے تھے۔ ہاں، مجھے یاد ہے۔ ان دھماکوں سے راولپنڈی اور اسلام آباد میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلی تھی، اور سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 100 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ ان دھماکوں کی وجوہات اور ذمہ داروں کے تعین کے لیے تحقیقات ہوئیں۔
13 نومبر 1989 کو اس سانحے کی تحقیقاتی رپورٹ جاری کی گئی، اگرچہ اس رپورٹ کے نتائج اور اس پر ہونے والی کارروائی ہمیشہ سے متنازع رہی ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے اہم اور کافی پراسرار واقعات میں سے ایک ہے۔ سمجھ گیا۔ اب 21ویں صدی میں آتے ہیں۔ 2001 میں امریکی صدر بش کا فوجی ٹریبونل کا حکم نامہ اور 2002 میں عراق کا اقوام متحدہ کی قرارداد 1441 کو تسلیم کرنا، یہ دونوں واقعات 9/11 کے بعد کی دنیا کی عکاسی کرتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ 9/11 حملوں کے بعد امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ 13 نومبر 2001 کا جو ایگزیکٹو آرڈر تھا وہ اسی سلسلے کی کڑی تھا۔ کیا تھا اس میں؟ اس کے تحت امریکی صدر کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ دہشت گردی کے شبہے میں گرفتار غیر ملکی شہریوں پر مقدمہ چلانے کے لیے فوجی کمیشن یا ٹریبیونل قائم کر سکیں۔ اس پر انسانی حقوق اور قانونی طریقہ کار کے حوالے سے کافی تنقید بھی ہوئی۔ اچھا، اور قرارداد 1441؟ اگلے سال 2002 میں عراق پر دباؤ بڑھ رہا تھا کہ وہ اپنے مبینہ وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پروگرام ختم کرے۔ قرارداد 1441 نے عراق کو ہتھیاروں کے معائنے کے لیے اقوام متحدہ کے انسپیکٹروں سے مکمل تعاون کرنے کا آخری موقع دیا، جسے عراق نے 13 نومبر کو تسلیم تو کر لیا، لیکن بلاخیر یہ کوشش 2003 میں عراق پر امریکی حملے کو روک نہیں سکی۔ اور پھر 2015 میں پیرس میں ہونے والے وہ ہولناک دہشت گرد حملے؟ ہاں، وہ ایک انتہائی منظم اور مربوط حملہ تھا جو داعش سے منسلک دہشت گردوں نے کیا۔ کہاں ہوئے تھے حملے؟ انہوں نے پیرس میں مختلف مقامات پر، بٹکلن کنسرٹ ہال، فرانس کے قومی اسٹیڈیم کے باہر اور کئی ریسٹورانوں اور بارز پر بے وقت حملے کیے۔ ان حملوں میں 130 بے گناہ افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد فرانس کی سرزمین پر ہونے والا سب سے مہلک حملہ تھا اور اس نے پورے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا۔ واقعی یہ واقعات دکھاتے ہیں کہ 13 نومبر تاریخ کے مختلف موڑ پر کتنا اہم رہا ہے۔ اب ذرا ان شخصیات کا ذکر کرتے ہیں جو اس دن پیدا ہوئیں۔ جی بالکل۔ 354 عیسوی میں سینٹ آگسٹین آف ہپو، ان کی کیا اہمیت ہے؟ آگسٹین کا شمار مغربی فلسفے اور مسیحی الہیات کے سب سے زیادہ بااثر مفکرین میں ہوتا ہے۔ اچھا۔ شمالی افریقہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی تصانیف جیسے کنفیشنز اور سٹی آف گاڈ، انہوں نے گناہ، فضل، آزادی ارادہ اور چرچ کے کردار جیسے موضوعات پر صدیوں تک مغربی سوچ پر گہرے اثرات ڈالے۔ وہ صرف ایک مذہبی شخصیت ہی نہیں بلکہ ایک عظیم فلسفی بھی تھے۔ زبردست۔ اور ہندوستان کی تاریخ سے 1780 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی پیدائش۔ جی، مہاراجہ رنجیت سنگھ سکھ سلطنت کے بانی اور پہلے مہاراجہ۔ انہوں نے 19ویں صدی کے شروع میں پنجاب اور آس پاس کے علاقوں کو متحد کر کے ایک طاقتور ریاست قائم کی جو اپنی فوجی قوت اور اہم بات یہ ہے کہ سیکولر پالیسیوں کے لیے مشہور تھی۔ شیر پنجاب؟ بالکل، شیر پنجاب کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا دور سکھ تاریخ کا سنہری دور سمجھا جاتا ہے۔ ادب کی دنیا میں 1850 میں رابرٹ لوئس اسٹیونسن پیدا ہوئے، ٹریجر آئیلینڈ والے۔ ہاں، ٹریجر آئیلینڈ اور ڈاکٹر جیکل اینڈ مسٹر ہائیڈ کے خالق۔ اسٹیونسن اسکاٹ لینڈ کے ایک انتہائی مقبول اور بااثر ناول نگار، شاعر اور سفر نامہ نگار تھے۔ ٹریجر آئیلینڈ تو کلاسک ہے۔ بالکل، اس نے سمندری قزاقوں کے رومانسی امیج کو قائم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا، جبکہ ڈاکٹر جیکل اینڈ مسٹر ہائیڈ انسانی نفسیات کی تاریکی اور وہ جو دوہری شخصیت کا موضوع ہے اس پر ایک لازوال کہانی ہے۔ ان کا کام آج بھی دنیا بھر میں پڑھا اور پسند کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ پاکستان کی تاریخ سے دو اہم شخصیات کا یوم پیدائش بھی 13 نومبر ہے۔ ایک تو پاکستان کے پہلے صدر سکندر مرزا 1899 جی، اور دوسرے بابائے جمہوریت نوابزادہ نصر اللہ خان 1916۔ جی، سکندر مرزا پاکستان کے آخری گورنر جنرل اور پہلے صدر تھے۔ ان کا دور سیاسی عدم استحکام اور پھر آخرکار 1958 میں پہلے مارشل لا کے نفاذ کے لیے یاد رکھا جاتا ہے۔ اور ان کی وفات بھی اسی دن ہوئی؟ جی، یہ ایک دلچسپ اتفاق ہے کہ ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات دونوں 13 نومبر ہیں،
اور نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب وہ پاکستان کی جمہوری جدوجہد کی ایک بہت قداور شخصیت تھے۔ بابائے جمہوریت۔ جی، انہوں نے اپنی پوری زندگی سیاسی اتحادوں اور جمہوریت کی بحالی کی کوششوں میں گزاری اور اسی وجہ سے انہیں بابائے جمہوریت کہا جاتا ہے۔ شوبز کی دنیا سے بھی کئی نام ہیں۔ ووپی گولڈبرگ 1955 کا ذکر ہے جو EGOT ہیں۔ یہ EGOT کیا چیز ہے؟ EGOT ایک مخفف ہے۔ یہ ان 4 بڑے امریکی شوبز ایوارڈز کے لیے استعمال ہوتا ہے: ایمی ٹیلی ویژن، گریمی موسیقی، آسکر فلم اور ٹونی تھیٹر۔ اچھا، چاروں؟ جی، چاروں۔ ووپی گولڈبرگ ان چند منتخب فنکاروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے یہ چاروں ایوارڈز مسابقتی کیٹیگریز میں جیتے ہیں۔ یہ ان کی غیر معمولی صلاحیت اور مختلف شعبوں میں کامیابی کا ثبوت ہے۔ زبردست۔ ان کے علاوہ گیری مارشل، جو مونٹینا، جوہی چاولہ، جمی کامل اور جیرارڈ بٹلر جیسے اداکار اور ہدایت کار بھی اسی دن پیدا ہوئے۔ اور کھیلوں کی دنیا سے لینڈو نورس اور ایما راڈوکانو جیسے نوجوان ستارے بھی ہیں۔ اب ذرا ان شخصیات کو دیکھتے ہیں جو 13 نومبر کو دنیا سے رخصت ہوئیں۔ جی، میلکم سوم کا ذکر تو ہم کر چکے۔ 1460 میں پرنس ہنری دی نیویگیٹر کا انتقال ہوا۔ ان کا کیا کردار تھا؟ پرنس ہنری پرتگال کے شاہی خاندان کے رکن تھے۔ انہوں نے خود تو زیادہ بحری سفر نہیں کیے، لیکن انہوں نے بحری مہمات، نقشہ سازی اور جہاز رانی کی ٹیکنالوجی کی بہت سرپرستی کی۔ اچھا، سرپرستی کی۔ جی، انہوں نے پرتگال میں ایک نیویگیشن اسکول کی بنیاد رکھی۔ ان کی کوششوں نے پرتگالی ملاحوں کو افریقہ کے ساحلوں اور بحر اوقیانوس کو کھوجنے کے قابل بنایا، جس نے ایج آف ڈسکوری یعنی دریافتوں کے دور کی بنیاد رکھی۔ اور موسیقی میں 1868 میں جواکینو روسینی کا انتقال ہوا۔ روسینی 19ویں صدی کے عظیم ترین اطالوی اوپیرا کمپوزرز میں سے ایک تھے۔ دی باربر آف سیول، ولیم ٹیل جیسے اوپیرا آج بھی دنیا بھر میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ان کی میوزک اپنی توانائی، خوبصورت دھنوں اور مزاح کے لیے مشہور ہے۔ اچھا، 1974 میں وٹوریو ڈی سیکا اور کیرن سلکوڈ، 2 بالکل مختلف شعبوں کی شخصیات کا انتقال ہوا۔ جی، بالکل مختلف۔ وٹوریو ڈی سیکا اطالوی فلم ڈائریکٹر تھے اور نیوریلزم نامی فلمی تحریک کے بانیوں میں سے تھے۔ نیوریلزم؟ جی، اس میں عام لوگوں کی زندگی، غربت اور سماجی مسائل کو حقیقت پسندانہ انداز میں دکھایا جاتا تھا۔ ان کی فلم بائیسیکل تھیوز کو عالمی سنیما کی بہترین فلموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور کیرن سلکوڈ؟ وہ ایک امریکی لیبر یونین کارکن تھیں۔ وہ ایک جوہری پلانٹ میں مبینہ حفاظتی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کر رہی تھیں۔ ان کی موت بہت پر اسرار حالات میں ایک کار حادثے میں ہوئی، جب وہ مبینہ طور پر ان خلاف ورزیوں کے ثبوت ایک صحافی کو دینے جا رہی تھیں۔ ان کی کہانی پر بعد میں فلم بھی بنی۔ اوہ، اچھا، اور آخر میں 13 نومبر کو عالمی یوم مہربانی ورلڈ کائنڈنس ڈے بھی منایا جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک عالمی تحریک ہے جس کا مقصد لوگوں کو روزمرہ زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی اور اچھے سلوک کی ترغیب دینا ہے۔ یہ اس خیال کو فروغ دیتا ہے کہ مہربانی کے چھوٹے چھوٹے کام بھی معاشرے میں مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں۔ تو واقعی 13 نومبر کی تاریخ کو دیکھیں تو انسانی تجربے کے تمام رنگ نظر آتے ہیں، سینٹ برائز ڈے کے قتل عام سے لے کر عالمی یوم مہربانی تک۔ بالکل۔ الوک کی جنگ اور پیرس حملوں جیسی تباہی سے لے کر ہالنگ ٹنل اور فینٹیشیا جیسی تخلیقات تک، جی، AK-47 جیسی جنگی ایجاد سے لے کر نسلی امتیاز کے خاتمے جیسے سماجی انصاف کے فیصلوں تک، سب کچھ اسی ایک تاریخ میں۔ بالکل۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے۔ ایک ہی دن میں تباہی بھی ہے اور تعمیر بھی، نفرت بھی ہے اور محبت بھی، سائنس، فن، سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ اور اختتام پر یہی سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا تاریخ میں کوئی دن واقعی معمولی یا عام ہو سکتا ہے، یا ہر دن جیسے 13 نومبر اپنے اندر انسانی تاریخ کی پیچیدگی، اس کے تضادات، کامیابیوں اور ناکامیوں کی ان گنت کہانیاں چھپائے ہوئے ہے؟ اور شاید ان کہانیوں کو کھوجنا اور سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے حال اور مستقبل کو بہتر بنا سکیں۔